असासा जात रेफरेंस इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एहतसाब अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त। इसहाक डार की जायदाद कुर्की खत्म करने की इस्तदा अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया है। असासा जात रेफरेंस इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। एहतसाब अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त। इसहाक डार की जायदाद कुर्की खत्म करने की भी इस्तदा और अदालत ने इस हवाले से नैब से जवाब तलब कर लिया है। असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त और इसहाक डार की जायदाद कुर्की खत्म करने की भी इस्तदा अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया है। असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं और उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त और जायदाद कुर्की खत्म करने की भी इस्तदा और अदालत ने इस हवाले से नैब से जवाब तलब कर लिया है। असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं और उनको 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त और जायदाद कुर्की खत्म करने की भी अदालत से इस्तदा की गई है। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया है। असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि डॉलर की आड़ में कौम से खेल खेला गया, अपने जाती फायदे के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त दुनिया में डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है जबकि पाकिस्तान में रुपया ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अवाम के साथ कोई खेल खेले और ये भी एक खेल है कि आप अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को आप कर्जों में डुबो दें। ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजूद है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। पौने 4 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब अवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो है 27% में चली गई है। दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए? इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहे। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है और बैरूनी कर्जों में भी कमी आएगी। मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। पिछले कई रोज से डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और आज भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है और आज डॉलर की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे कमी हुई है। तो पेशावर में प्राइमरी असातिज़ा के एहतजाज का ये मामला है। FIR दर्ज कर ली गई है। एहतजाज करने वाले 13 असातिज़ा के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस फोर्स, इंतजामिया पर फायरिंग, पथराव की दफात शामिल की गई। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात भी इसमें शामिल की गई हैं। तो आपको बताएं कि प्राइमरी असातिज़ा के एहतजाज का ये मामला है। FIR दर्ज कर ली गई है। एहतजाज करने वाले 13 असातिज़ा के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस फोर्स, इंतजामिया पर फायरिंग, पथराव की दफात शामिल हैं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात भी इसमें शामिल की गई हैं। तो आपको बताएं कि पेशावर में प्राइमरी असातिज़ा के एहतजाज का ये मामला, FIR दर्ज कर ली गई है उनके खिलाफ। एहतजाज करने वाले 13 असातिज़ा के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। उन्होंने अपने वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद से कई साल बाद मुलाकात की तो आंसू छलक पड़े।
مریم نواز ایئرپورٹ پہنچی تو ان کے بھائی حسین نواز اور نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد استقبال کے لیے موجود تھی۔ انہیں ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ لایا گیا جہاں انہوں نے استقبال کرنے والے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز کارکنوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ایون فیلڈ فلیٹس میں اپنے والد کی رہائش گاہ پہنچی۔ مریم نواز نے نواز شریف، حسن نواز اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات کی۔ والد سے گلے ملی تو آپ دیدہ ہو گئیں۔ امکان ہے مریم نواز تقریباً 1 ماہ تک لندن میں مقیم رہیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آڈیو لیک میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، ایسا کرنا ہوتا تو اپنی ٹیپ کیوں جاری کرتے؟ سائفر ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، لیکن وزیراعظم آفس کی کاپی غائب ہے۔ سازش کے تانبان عمران خان سے ملتے ہیں۔ عمران خان تاریخ کے جھوٹے ترین وزیراعظم ثابت ہوئے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی آئین کے مطابق ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آڈیو لیک کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لیک کرتا ہوں۔ بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں، لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری تھی وہ 20 منٹ میں انہوں نے اس کو اپروو کر دی۔ یہ تھی وہ سازش کی بنیاد، تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا۔ یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے، ٹریزن۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیاز۔ سر سے پاؤں تک فراڈیا یہ شخص، میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہی ہوں یہ فراڈیا ہے بالکل۔ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل۔ اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ آرمی چیف کا ایک قانون میں، آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ مریم نواز ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جرمنی کے دارالحکومت برلن پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو جرمن ہم منصب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جرمنی کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ جرمنی میں اپنے قیام کے دوران مختلف حکومتی شخصیات اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بلاول بھٹو نے کہا پاک جرمن تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ سیلاب سے تباہی کے بعد جرمنی کی امداد پر بے حد مشکور ہیں۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کی حکومتوں اور افراد کے درمیان روابط کا فروغ ہے۔ پاکستان 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور جرمن منڈیوں تک برآمدات کی رسائی چاہتا ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ زندگی میں پہلے کبھی آڈیو یا ویڈیو لیکس کا نہیں سنا۔ معاملے کی تحقیقات مثبت اقدام ہے۔ سیاسی استحکام شفاف الیکشن سے ہی آئے گا۔ حکومت کمر توڑ مہنگائی روکنے کی کوشش کرے۔ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ، اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ تو قوم بنتی ہے۔ اسی طرح سے فیک نیوز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو۔ ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برملا چلاتے ہیں۔ اچھا، اور دنیا پریشان ہے، صرف آپ نہیں، ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا۔ کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے۔ ہم نے مشورہ دیا، اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے۔ کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا۔ تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں، یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے، وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے۔ یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص، ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد اگر بروقت اقدامات نہ ہوئے تو بڑے پیمانے پر غذائی بحران سر اٹھا سکتا ہے۔ زمینداروں کے پاس ربی کی فصل کاشت کرنے کے لیے مالی وسائل نہیں، جبکہ کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں فرید اللہ خان کی رپورٹ میں۔
مونسون بارشوں اور سیلاب کے بعد بلوچستان مسائل سے گر گیا۔ صوبے میں سب سے زیادہ نقصان زراعت کے شعبے کو ہوا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے 70 سے 80% لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے۔ بارشوں سے 50 لاکھ ایکڑ زرعی زمین سیلاب برد ہوئی۔ بلوچستان کی مختلف اضلاع میں 4,27,862 ہیکٹر پر 8,67,188 ٹن گندم اور 1,30,504 ہیکٹر پر 4,38,504 ٹن سالانہ چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ صوبے میں گندم کی سالانہ ضرورت 1,20,00,000 بوری اور چاول کی تقریباً 75 لاکھ بوری ہے، جو زیادہ تر پنجاب اور سندھ سے خرید کر پوری کی جاتی ہے۔ رہی سے ہی کسر مہنگائی نے پوری کر دی۔ 5,500 میں ملنے والی کھاد کی بوری اب 9,000 روپے کی ہو چکی ہے۔ ہر قسم کی فصل کے بیج میں فی کلو گرام 500 سے 1,200 روپے کا اضافہ ہوا اور کیڑے مار ادویات فی لیٹر 800 روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ ہم جنوری سے لے کر اکتوبر ستمبر تک ہم ان کو چلا رہے، جب ان کا کوئی فصل فروٹ یا سبزی منڈی تک پہنچے پھر اس کے بعد وہ ہمیں پیمنٹ دیتے ہیں۔ تو اس سال ان کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ ہم کہاں سے دے دیں؟ جو ہماری فصلیں تھیں وہ تو تباہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کسان تو بڑی مشکل سے بینک سے قرضہ لے کے مڈل مین سے سود پہ کھاد لے کے وہ اپنی کاشت کرتا ہے، اور اگر ہمارے تو کاشت جو کی ہوئی تھی فصلیں وہی تباہ ہو گئی، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ اداروں کا موقف ہے کہ انہیں اب تک 300 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت وفاق سے کسانوں کے زرعی قرضے اور بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو بلا سود قرضہ دے دیں۔ ہمارے جتنے زمیندار ٹیوب ویل اور بجلی کے ذریعے سے زمینداری کر رہے ہیں، ان کے جو واجبات ہیں ابھی وہ بیچارے بہت کمزور ہیں، وہ دے نہیں سکتے ہیں۔ مرکزی گورنمنٹ ان کو معاف کرے۔ گزشتہ سال مختلف اقسام کی فصلوں کی بوائی پر کسان کا 1 ایکڑ رقبے پر کم از کم خرچہ 50,000 سے 1,50,000 روپے تک تھا، جو اب بڑھ کر 2,50,000 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ تباہ شدہ زمین کو ہموار کرنے، سولر پینل اور ٹیوب ویل لگانے کا خرچہ الگ ہے۔ زمینداروں کو دوبارہ سے زندگی کے دھارے میں شامل کرنے اور صوبے کو ممکنہ غذائی بحران سے بچانے کے لیے بر وقت اقدامات ناگزیر ہیں۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ آگاہ کریں کہ بیرونی ممالک سے رقوم کی غیر قانونی طور پر منتقلی کا یہ کیس ہے۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکل ٹیم کی کارروائی۔ FIA ٹیم گرفتاری کے لیے PTI رہنما طارق شفیع کے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ ٹیم کل دوپہر سے KDA اسکیم 1 پر گھر کے باہر موجود تھی۔ تو اس سے بارے مزید جانیں گے اپنے نمائندے نوید کمال سے۔ جی نوید، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، کل سے ہی FIA کی ٹیم یہاں موجود تھی۔ یہاں سے جو FIA کے اہلکار ہیں وہ ہٹے نہیں تھے۔ طارق شفیع کے متعلق FIA ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ گھر پہ موجود ہیں، چونکہ FIA کے پاس سرچ وارنٹ نہیں تھے، جس کی وجہ سے ٹیم اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آج عدالت کھلنے کا انتظار کیا گیا اور جیسے صبح عدالت کھلی اس کے بعد سرچ وارنٹ حاصل کیا گیا۔ FIA کا کہنا ہے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ٹیم طارق شفیع کے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ 2 لیڈیز سرچر اور ایک خاتون افسر بھی ٹیم کے ہمراہ پورے گھر کی جو ہے تلاشی لی جا رہی ہے۔ اس وقت تمام کمروں، اسٹورز، چھتوں اور مختلف جگہوں پر اہلکار تلاشی لے رہے ہیں اور طارق شفیع کو جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرون ملک رقوم کی منتقلی کا یہ معاملہ ہے۔ طارق شفیع، عارف نقوی اور رفیع لاکھانی اس میں جو ہے ملزم ہیں۔ FIR میں جو ہے غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے، ان کو بھی اس میں جو ہے شامل کیا گیا ہے۔ FIA کی ٹیم موجود ہے، کل سے ہی موجود تھی اور اب جو ہے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو FIA کے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طارق شفیع گھر میں موجود تھے، جس کی بنا پر ٹیم کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا تاکہ وہ یہاں سے نکل کر کہیں جا نہ سکیں، اور جیسے ہی عدالت سے وہ وارنٹ ملے اس کے بعد سرچنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ نوید، کتنی رقم بتائی جا رہی ہے تقریباً؟ جی، رقم کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی رقم ہے، یہ کروڑوں ڈالرز ہیں جس کا یہ معاملہ ہے۔ اور اس کے اوپر بہت شکریہ نوید کمال، ہمیں اس خبر بارے آگاہ کرے تھے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے۔ 6 ملکی سیریز جس کا پاکستان نے آج اپنا افتتاحی میچ کھیلا۔ پہلے پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے 168 رنز کا ہدف دیا اور بنگلہ دیشی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کرائسٹ چرچ سے افریقی T20 سیریز پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی۔ مہدی حسن 10، صابر رحمان 14 اور لٹن داس نے 35 رنز بنائے۔ عفیف حسین 25 رنز بنا سکے، مصدق حسین بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے اور پاکستان کی جانب سے محمد وسیم نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آج پاکستان نے اپنا افتتاحی میچ کھیلا بنگلہ دیش کے خلاف
और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन्स का हदफ दिया और बांग्लादेशी टीम को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है। क्राइस्ट चर्च में ये मैच खेला जा रहा था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। मेहदी हसन ने 10, साबिर रहमान ने 14 और लिटन दास ने 45 रन्स बनाए। अफीफ हुसैन 25 रन्स बना सके और मुसद्दिक हुसैन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम ने 3 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 78 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और बांग्लादेशी बॉलर तस्कीन अहमद ने 2 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। आज पहला T20 हुआ और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई और बांग्लादेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहदी हसन ने 10 रन्स बनाए, साबिर रहमान 14 और लिटन दास ने 35 रन्स बनाए। अफीफ हुसैन 25 रन्स बना सके। मुसद्दिक हुसैन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए। तो कुछ बात की जाए डेंगू की, तो सिंध में डेंगू से हलाकतों का सिलसिला जारी है। मज़ीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 386 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के मज़ीद 382 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पंजाब में डेंगू के मज़ीद 351 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। तो आपको डेंगू के हवाले से बता रहे हैं कि सिंध में डेंगू से हलाकतों का सिलसिला जारी है। मज़ीद 3 अफराद जान की बाजी हार चुके। 24 घंटे में सिंध में डेंगू के 386 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बात करें खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पर 342 केस सामने आ चुके हैं। पंजाब में डेंगू के मज़ीद 351 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं।